आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे खबरनामा। ममलकत सऊदी अरेबिया में ख़वातीन की मिल्कियती कंपनियों की तादाद 60% तक पहुँच गई है। ममलकत तरक्की की जानिब पेशरफ्त करने वाली मईशतों में सर फहरिस्त है। नाज़रीन, आलमी बैंक की जानिब से जारी करदा ख़वातीन कारोबार और क़ानून 2021 ईस्वी की रिपोर्ट में सऊदी अरब को इस्लाहात और तरक्की की जानिब पेशरफ्त करने वाली दुनिया के 190 मईशतों में सर फहरिस्त करार दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ममलकत ने गुज़िश्ता बरस की दर्जा बंदी 70.6 के मुकाबले में 100 में से 80 स्कोर हासिल कर लिए हैं। इस रिपोर्ट में मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के ख़ित्ते मीना के सरकर्दा ममालिक में ममलकत सऊदी अरबिया को अव्वल मुकाम पर फ़ाइज़ किया गया है। नाज़रीन, खलीजी ममालिक में ज़िमनी में सऊदी अरब की काविशों की तखलीद करेंगे। GCC के लिए आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर उसाम अबू सलमान ने अल अरबिया को बताया कि सऊदी अरब ख़वातीन के रोज़गार में मज़ीद पेशरफ्त करेगा। इन्होंने कहा कि कोविड-19 की आलमी वबा के बायस दरपेश चैलेंजों के बावजूद ममलकत अपनी ख़वातीन से वाबस्ता जुरातमंदाना क़ानून साज इस्लाहत का सिलसिला जारी रखे हुए है, जो विजन 2030 के अहदाफ के हुसूल के मुस्बित अक्कासी करेगा। अबू सुलेमान ने कहा कि ममलकत ने क़ानून साजी में इस्लाहत का एक पैकेज अपनाया है जो ख़वातीन की ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली का बायस बनेगा। नाज़रीन, लेबर मार्केट में ख़वातीन की शिरकत 22% से बढ़कर 30% हो गई है। ख़ास तौर पर सनती शोबा में ख़वातीन की खिदमत अंजाम देने, नर्सिंग जैसी रात की ड्यूटीज़ पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई है। इन इक़दामात के नतीजे में सऊदी अरब तरक्की से मुताल्लिक़ आलमी इंडेक्स में एक बरस के अंदर 70वीं पोजीशन से 80वीं नंबर पर आ गया है। इसी तरह 2 बरस के अरसे में ममलकत में ख़वातीन की मिल्कियती कंपनियों की तादाद में 60% इजाफ़ा हुआ है। अबू सुलेमान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि खलीजी ममालिक इस ज़िम्न में सऊदी अरब की काविशों की तक़लीद करेंगे और इस सिलसिले में सऊदी अरब की काविशों पर अमल करेंगे। नाज़रीन, इन्होंने कहा कि सऊदी अरब के लेबर मार्केट में भी ख़वातीन की शिरकत 22% से बढ़कर तकरीबन 30% हो गई है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कामयाबी ख़वातीन के क़वाइद और ज़वाबित में क़ानून साज इस्लाहात की ताकत और तसलसल की रफ्तार की तस्दीक करती है, क्योंकि ममलकत ने मार्केट की ज़रूरत पूरी करने के लिए खिदमत के तमाम शोबों में सनफ़ी मसावत क़ायम करने में कामयाबी हासिल कर ली है। सऊदी अरब ने आलमी बैंक की रिपोर्ट में ज़ेर गौर लाए जाने वाले 8 में से 5 अहम इशारों में 100 का मुकम्मल स्कोर हासिल किया है, जिनमें ख़वातीन की नकल व हरकत, पेंशन, कारोबार, मुलाजिमत के माहौल और तक़वा वगैरह शामिल हैं। जबकि दिगर 3 इशारों में भी ममलकत ने अपना स्कोर बरकरार रखा है, जिनमें शादी, बच्चों की देखभाल, असासे और जायदाद वगैरह शामिल है। ख़वातीन से मुताल्लिक़ इस्लाहात और ज़वाबित के नफाज में तारीख़ी गहराई ने ममलकत को तरक्की याफ्ता मईशतों में शामिल करके नई आलमी हैसियत दे दी है। नाज़रीन, गुलमर्ग में खेलो इंडिया का दूसरा एडिशन शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शुमाली कश्मीर में वाक़ शहर आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में मुनक़्क़िद होने वाले खेलो इंडिया सरमाई खेलों के दूसरे एडिशन का जुमे के रोज़ दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इफ्तिताह किया है। इन्होंने इन खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और मुंतज़िमीन को मुबारकबाद दी और इनकी कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकज़ी वज़ीर किरण जेजू के अलावा दिगर हुकूमती आला ओहदेदार मौजूद थे।
جموں کشمیر میں عنقریب کھیلو انڈیا مراکز قائم کیے جائیں گے۔ ناظرین، مرکزی وزیر کھیل کرن رجیجو نے کہا کہ جموں کشمیر میں عنقریب بین الاقوامی سطح کے کھیلو انڈیا مراکز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وادی کے شہر آفاق جھیل ڈل میں آنے والے موسم گرما میں آبی کھیلوں کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کھلاڑیوں کی اولمپک کھیلوں میں شرکت کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ وہ بھی اولمپک سطح کے اعزازات حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اندرون ملک میں بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر بھارت کاروبار بند کے دوران بازاروں میں کام کاج نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، گڈس اینڈ سروس ٹیکس سے جی ایس ٹی اور ای کامرس پالیسی کے کچھ التزامات کے خلاف آل انڈیا مرچنٹ کنفیڈریشن کے بھارت ویاپار بند میں تقریباً 40,000 سے زیادہ تجارتی تنظیموں کے 8 کروڑ سے زیادہ تاجر شامل ہوئے، جس کی وجہ سے بازاروں میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا۔ کنفیڈریشن نے جمعہ کو یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ پورے ملک کے بازاروں میں ویرانی چھائی رہی اور مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوبی ہندوستان تک تمام ریاستوں کے تاجروں نے اپنے کاروبار بند رکھ کر مرکزی حکومت و ریاستی حکومتوں اور جی ایس ٹی کونسل کو سخت پیغام دیا ہے۔ پورے ملک میں تاجر سے تاجر اور تاجر سے صارف تک مکمل کاروبار بند رہے۔ دہلی کے تجارتی تنظیموں نے حالانکہ تجارت بند میں حصہ نہیں لیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پورے ملک میں تقریباً 8 کروڑ تاجروں، 1 کروڑ ٹرانسپورٹروں، 3 کروڑ ہاکروں اور تقریباً 75 لاکھ چھوٹی صنعتوں نے اپنا کاروبار بند رکھا۔ وانگپی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرقی لداخ کے علاقے پینگونگ لیگ میں واقع ایکچوئل کنٹرول لائن LAC پر ہندوستان اور چینی افواج کے انخلا پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان نے چین سے LAC سے بقیہ فوج کی جلد واپسی پر زور دیا ہے اور کہا کہ سرحد پر امن و استحکام کی بحالی کے بعد ہی دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے چینی وزیر خارجہ وانگ پی سے 75 منٹ یعنی تقریباً سوا گھنٹے تک ٹیلی فون پر بات چیت میں سرحدی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہند چین دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں فریقین نے LAC پر جلد سے جلد معمولی کی بحالی پر زور دیا۔ دونوں وزرائے نے رابطے میں رہنے اور ہاٹ لائن قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے جمعہ کو ایک بیان میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گفت و شنید میں ڈاکٹر جے شنکر نے ستمبر 2020 عیسوی میں ماسکو میں چینی وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ کی یاد دلائی، جس پر ہندوستان نے ایک طرفہ طور پر چینی طریق کے اشتعال انگیز سلوک اور رویے، ان کی ایک طرفہ کارروائیوں پر تشویش ظاہر کی تھی۔ کورونا وبا کووڈ-19 کا قہر بتدریج دنیا بھر میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دنیا میں کورونا سے 25 لاکھ افراد اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ دنیا میں اب تک 11.30 سے زیادہ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنگس یونیورسٹی کے سینیٹر برائے سائنس اینڈ انجینئرنگ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ممالک میں کورونا متاثرین کی تعداد 11,30,25,000 سے زائد ہو گئی ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25.07 لاکھ ہو گئی ہے۔ عالمی طاقتور تصور کیے جانے والے امریکہ میں کورونا کا قہر بدستور جاری ہے، جہاں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2.84 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 5.08 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ اس وبا سے ہندوستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,10,63,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تاہم یہاں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,07,50,000 اور 680 ہو گئی ہے۔ وہیں اس وبا سے لقمہ اجل ہونے والوں کی تعداد 1,56,025 ہو گئی ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ کورونا کیسز والے 3 ممالک میں شامل برازیل میں اب تک
1,90,00,000 سے زیادہ افراد کورونا سے متاثرہ ہو رہے ہیں اور 2.51 لاکھ سے زیادہ مریض فوت ہو چکے ہیں۔ امریکہ، ہندوستان اور برازیل کے بعد کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک میں شامل برطانیہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 41.66 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور 1.22 لاکھ سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح مہاراشٹر میں کورونا کے مثبت مریض میں اضافہ ہوا ہے۔ کیرالہ میں گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 4,902 مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ جان وبا سے سب سے زیادہ متاثر کیرالہ میں 999 مریضوں کی کمی آئی ہے۔ امریکہ نے مشرقی شام میں فضائی حملے کیے، 17 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ مشرقی شام میں حالیہ امریکہ کے فضائی حملے میں 17 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ایران کے ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو براڈ کاسٹر IRIB نے جمعے کو ایک رپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ محکمہ دفاع نے جمعرات کو دیر رات کہا کہ امریکہ نے ایران حمایت یافتہ لڑاکوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تھا، جس میں مشرقی شام میں کاتب حزب اللہ اور کاتب سید الشہداء بھی شامل تھے۔ کی موت معاملے میں توہین عدالت کی کارروائی سے انکار۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے یاوتمال میں سن 2018 عیسوی میں آدم خور شیرنی اونی کو مارنے کے معاملے میں مہاراشٹر سرکار کے افسروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڑے، جسٹس AS بوپنا اور جسٹس وی راما سبرامنیم پر مشتمل بینچ نے عرضی گزار سنگیتا ڈوگرا کی عرضی کی سماعت کے دوران کہا کہ شیرنی کو مارنے کا قدم سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت اٹھایا گیا تھا۔ جسٹس بوبڑے نے کہا کہ وہ اس معاملے کو دوبارہ نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ شیرنی کو مارنے کی اجازت سپریم کورٹ سے لی گئی تھی۔ عدالت نے عرضی گزار کی ان عرضیوں کو بھی نظر انداز کر دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیرنی کی موت پر جشن منایا جانا عدالت عظمیٰ کے 11 ستمبر 2018 عیسوی کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس حکم کے تحت شیرنی کی موت پر جشن منانے پر پابندی عائد تھی۔ جسٹس بوبڑے نے کہا کہ جشن منانے میں عہدیدار شامل نہیں تھے بلکہ صرف گاؤں والوں نے جشن منایا تھا۔ واضح رہے کہ عدالت نے اس معاملے میں نوٹس جاری کیا تھا، جس کے جواب میں مہاراشٹر حکومت نے آج حلف نامہ داخل کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شیرنی کو گولی مارنے کا حکم کہ عدالت عظمیٰ نے ستمبر 2018 عیسوی میں دیا تھا۔ حلف نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جشن گاؤں والوں نے منایا تھا کہ افسروں نے عرضی گزار نے معاملے کو واپس لینے کے لیے بینچ سے اجازت مانگی، جسے اسے قبول کر لیا گیا۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں سڑک حادثے میں 6 لوگوں کی موت، 50 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ بنگلہ دیش کی ڈھاکہ کے سلہاٹ شاہراہ پر راشد پور میں جمعے کو ENA ٹرانسپورٹ اور لندن ایکسپریس کی 2 بسوں کے آمنے سامنے سے ٹکرا جانے سے کم 6 لوگوں کی موت اور 50 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ یہ حادثہ آج صبح تقریباً 8 بجے ساؤتھ سورما تھانہ کے راشد پور میں ہوا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں خروج و عودہ ایگزٹ انٹری منسوخ کرانے پر فیس واپس لی جا سکتی ہے۔ خروج نہایی ویزا جاری کرتے وقت درخواست گزار کو 60 دن کی مدت دی جاتی ہے، اس دوران وہ اپنے تمام امور نمٹا سکے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہے، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر استفسار کیا ہے۔ خروج و عودہ ویزا جاری کرانے کے بعد اسے کینسل کرانے پر فیس واپس لی جا سکتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا ہے کہ خروج و عودہ ویزا جاری کرانے کے بعد اسے کینسل کرانے پر فیس واپس نہیں کی جاتی۔ خروج و عودہ ایگزٹ ری انٹری ویزے کے لیے جمع کی گئی فیس اس وقت تک واپس لی جا سکتی ہے جب تک ویزا پروسیسنگ کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ ویزا جاری کرنے کے بعد اگر اسے استعمال نہ کیا جائے تو اسے کینسل کرانا لازمی ہوتا ہے، جبکہ جمع کی گئی فیس واپس نہیں کی جاتی۔ واضح رہے کہ خروج و عودہ ایگزٹ ری انٹری کے قوانین کے مطابق
ویزا حاصل کرنے کے لیے مقررہ فیس جو کہ 100 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جاتی ہے کہ واپسی کی ایک ہی صورت ہے کہ فیس جمع کرانے کے بعد ویزا جاری نہ کیا گیا ہو، یعنی فیس درخواست دہندہ کے اکاؤنٹ سے جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے سے قبل تک اسے واپس لیا جا سکتا ہے۔ ویزے کے اجرا کی کارروائی مکمل کر لینے کے بعد فیس کی واپسی نہیں ہو سکتی، البتہ اگر ویزا مقررہ مدت کے اندر استعمال نہ کیا جائے تو لازمی ہے کہ مدت ختم ہونے سے قبل اسے کینسل کرایا جائے۔ بصورت دیگر کینسل نہ کرانے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جسے ادا کرنا لازمی ہوگا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اقامہ کی تجدید نہیں کرائی جا سکتی۔ خروج نہائی ویزے کے حوالے سے بھی جوازات کا کہنا ہے کہ ویزے کے اجرا کے بعد اس حوالے سے دی گئی مدت میں توسیع ممکن نہیں ہے۔ خروج نہائی ویزا فائنل ایگزٹ حاصل کرنے کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران سفر کرنا لازمی ہے۔ بصورت دیگر مدت ختم ہونے کے بعد جرمانہ ہوتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ خروج نہائی جاری کرایا تھا، قانون کے مطابق 60 دن کی مدت کے دوران سفر کرنا تھا، دی گئی مدت ختم ہونے کے قریب ہے مگر بعض وجوہ کے سبب سفر نہیں کر سکتا، کیا اس کی مدت میں اضافہ ممکن ہے؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مقررہ مدت کے دوران سفر کرنا لازمی ہے، اگر مقررہ مدت کے اندر سفر نہیں کیا جائے تو جرمانہ عائد ہوتا ہے اور دوبارہ خروج نہائی حاصل کرنے کے لیے جرمانہ ادا کرنے کے بعد اقامے کی مدت کو دیکھتے ہوئے خروج نہائی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ خروج نہائی ویزا جاری کرتے وقت درخواست گزار کو 60 دن کی مدت دی جاتی ہے، اسی دوران وہ اپنے تمام امور نمٹا سکے۔ 60 دن مکمل ہونے سے قبل اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ یا تو خروج نہائی کینسل کرائے یا سفر کرے۔ خروج و عہدہ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا، اس کے اہلیہ خروج و عہدہ ویزے پر وطن گئی ہوئی ہے، ویزے کی مدت ختم ہونے سے قبل اس میں توسیع کی کوشش کی مگر افشر اکاؤنٹ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ جوازات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ افراد جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کی خروج و عہدہ ایگزٹ ٹریٹی اور اقامہ کی مدت میں توسیع ممکن ہے، جس کے لیے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد افشر اکاؤنٹ سے کارروائی مکمل کی جائے گی۔ بعض صورت میں مشکل پیش آنے پر افشر اکاؤنٹ پر ظاہر ہونے والے پیغام کا اسکرین شاٹ لے کر اسے افشر کی سروس رسائل طلبات میں ارسال کیا جائے جہاں مقررہ اسٹاف مشکل کو حل کرے گا۔ ناظرین، ملکی روپے کی قدر میں 62 پیسے کی گراوٹ آئی ہے۔ عالمی اسباب سے گھریلو شیئر بازار کے گر جانے کے بعد درمیانی جمعہ کو انٹر بینکنگ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 62 پیسے گر کر 73.03 روپے فی ڈالر پر رہا، جبکہ جمعرات کو 8 پیسے کی کمی کے ساتھ 72.43 روپے فی ڈالر پر رہا تھا۔ شیئر بازار میں گراوٹ کی وجہ سے گھریلو کرنسی ڈالر اور دیگر غیر ملکی کرنسی کے مقابلے کمزور رہی ہے۔ اس دوران یہ 72.90 فی ڈالر کی نچلی اور 73.06 روپے فی ڈالر کی اونچی سطح کے درمیان رہی۔ آسام، بنگال، کیرالہ، تمل ناڈو، پڈوچیری میں قانون ساز اسمبلی انتخابات کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے جمعہ کے روز مغربی بنگال اور آسام سمیت 4 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطے پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سنیل اروڑا نے یہاں پریس کانفرنس میں مختلف مراحل پر آسام، مغربی بنگال، کیرالہ اور تمل ناڈو اور پڈوچیری میں ووٹنگ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ آسام میں 3 مراحل میں اور سیاسی طور پر زیر بحث مغربی بنگال میں 8 مراحل میں پولنگ کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری میں 1 مرحلے میں انتخابات منعقد ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 27 مارچ کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ آخری مرحلے میں 29 اپریل کو انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ تمام حلقوں کے ووٹوں کی گنتی 2 مئی کو ہوگی۔ ایک ہی مرحلے میں 6 اپریل کو تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری میں پولنگ ہوگی۔ مسٹر اروڑا کے مطابق آسام میں پہلے مرحلے کے انتخاب کے لیے 2 مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، جبکہ دیگر 2 مراحل کے لیے نوٹیفیکیشن 5 مارچ اور 10 مارچ کو جاری کیا جائے گا۔ اس ریاست میں 27 مارچ، 1 اپریل اور 6 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ ان تمام ریاستوں کی
8,024 असम्बली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिनमें 18.86 करोड़ वोटर्स अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 2,70,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। मिस्टर अरोड़ा ने कहा कि इंतखाबी काम करने वाले तमाम अफसरान और मुलाजिमीन को फ्रंट लाइन वॉरियर समझा जाएगा। रियासत से तमिलनाडु के लिए 11 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तिब के शोबे में तमिलनाडु का काफ़ी इनाम है और रियासत के लिए मरकज़ ने 11 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी की 33वीं तक़सीम असनादात तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये मेडिकल कॉलेज इन अज़ला में शुरू किए जाएंगे जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है और मरकज़ी हुकूमत हर एक कॉलेज को 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद दस्तियाब कराएगी। नाज़रीन, इन्होंने कोविड वबा का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ कोविड वबा को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया बल्कि दिगर ममालिक को यहाँ तैयार करदा दवाओं और वैक्सीन की भी सप्लाई की है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधा सहसियान ने कहा कि यह पहली बार है कि जब किसी तक़सीम असनादात की तकरीब से किसी वज़ीर आज़म ने खिताब किया है। इस तकरीब में मेडिकल, डेंटल, आयुष और दिगर हेल्थ साइंस कोर्सों के मजमूई तौर पर 21,889 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर और पोस्ट डॉक्टर तलबा को डिग्रियां दी गई। गुर्बत भी क्या चीज़ है? गुर्दे वाली कौम। गुर्बत से निमटने के लिए अफ़गानिस्तान में गुर्दों की फ़रोख्त। अफ़गानिस्तान के सूबे हेरात में गुज़िश्ता 5 सालों में 1,000 गुर्दे फ़रोख्त हो चुके हैं। जब फ़तेह शाह और उनके 2 भाई सालों पुराना ख़र्च चुकाना चाह रहे थे तो इस वक्त उनके पास 2 रास्ते थे, या तो कोई जुर्म करके पैसे बनाता या अपने गुर्दे बेचता। 35 साला फ़तेह शाह ने अरब न्यूज़ को बताया कि हम बार बार हरासा किए जाने से तंग आ गए थे। इन्होंने एक स्मगलर की मदद से पड़ोसी मुल्क ईरान जाकर नौकरी ढूंढने की कोशिश भी की ताकि कुछ कमाई घर बेचकर अपना कर्ज अदा कर सके, लेकिन हम मज़ीद कर्ज में फंस गए क्योंकि हमें ईरान पहुंचते ही वहां से निकाल दिया गया। हम स्मगलर के मखरूज बन गए जिसने हमें ईरान तक ले जाने के लिए पैसे तलब किए। वो एक डरावना ख्वाब था। तीनों भाइयों ने फिर अपना गुर्दा बेचने का फैसला किया जिससे उन्हें एक गुर्दे पर $4,000 तक की रकम मिली। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम मज़ीद ज़िल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, ना ही कर्जा देने वालों की बातें। हमें या तो अपना बड़ा कर्ज अदा करने कोई जुर्म करना पड़ता या अपने गुर्दे बेचने पड़ते और हमने चोरी करने से बेहतर एक गुर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। ताहम अफ़गानिस्तान में यह काम सिर्फ इन भाइयों ने नहीं किया। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तस्दीक शुदा एदाद व शुमार बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के बड़े सूबों में से एक हेरात में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 1,000 गुर्दे फ़रोख्त किए गए हैं। एक रिपोर्ट में निजी TV चैनल तुलु न्यूज़ ने बताया कि गुर्दे बेचने वाले हज़ारों अफराद हेरात के ज़िले अंजील के गाँव शाम्बा बाज़ार में रहते हैं। नाजरीन, फ़तेह शाह का कहना है कि इनको गुर्दों की गैर क़ानूनी फ़रोख्त का मगरबी हेरात से पता चला, जहां वो और दीगर कई अफराद सूबे बाद गैस में खुशकसाली के तवील अरसे बाद रहने लगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक गुर्दों की गैर क़ानूनी फ़रोख्त से इतना पैसा आता है कि हेरात में 2 हस्पताल ईरानी डॉक्टरों की मदद से इसकी पैवंदकारी की सहूलत मुहैया करते हैं। इसमें मज़ीद बताया गया है कि 7 साल की उम्र तक के बच्चे और ख़वातीन इन अफराद में शामिल है जिन्हें ज़बरदस्ती अपने अहम आज़ा फ़रोख्त करने पर मजबूर किया जाता है।
हुकूमत कश्मीरी मेन स्ट्रीम कायदीन को हरासा करने से बाज नहीं आ रही है। PDP सदर और साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि मरकज़ी हुकूमत कश्मीर के मेन स्ट्रीम कायदीन को हरासा करने से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने कहा है कि PDP के लीडरों को वक़ार के साथ अमल के विजन में यकीन रखने के पादाश में जेल में बंद किया जाता है। मौसूफ़ा ने इन बातों का इजहार जुमे के रोज़ अपने एक ट्वीट में कहा। इन्होंने ट्वीट में कहा कि हुकूमत हिंद कश्मीर मेन स्ट्रीम कायदीन को हरासा करने से बाज नहीं आ रही है। ये बात वाज़ेह है कि PDP की वहीद पराह, नईम अख्तर और सरताज मदनी को वक़ार के साथ अमन के विजन में यकीन रखने पर जेल में बंद कर दिया गया है। ज़मानत एक क़ानून है नाज़रीन, ज़मानत एक क़ानून है जबकि जेल एक इस्तिस्ना है। हम अदलिया से बेहतर है कि उम्मीद करते हैं। बता दें कि साल गुज़िश्ता के 21 दिसंबर को DDC इंतखाबात की वोटिंग से एक दिन कबल PDP के सीनियर लीडर नईम अख्तर और सिराज मदनी को हिरासत में लिया गया था, जबकि पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा को DDC इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करने के 5 रोज़ बाद यानी 25 नवंबर को NIA ने गिरफ्तार किया था। शाम में बारूदी सुरंग धमाके में 2 अफराद हलाक, एक शख्स ज़ख्मी। मशरक़ी शाम में हमा के सलमिया इलाक़े में बारूदी सुरंग धमाके में 2 अफराद की मौत हो गई और दिगर एक शख्स ज़ख्मी हो गया है। मकामी तिब्बी ज़राए ने जुमा के रोज़ इत्तला दी। ज़राए के मुताबिक बारूदी सुरंग धमाके में ज़ख्मी शख्स का इलाज किया जा रहा है।